کے لیے گئے، اس کو سرایا کہتے ہیں، سریہ کہتے ہیں۔ وہ فوج جس فوج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نہیں ہے۔ غزوہ کہتے ہیں اس فوج کو جس فوج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں۔ تو فرمایا ہتھیلی میں جان لے کر، اس لیے کہ ہر غازی، ہر مجاہد جب اللہ کے راستے میں صحابہ دشمن کا سامنا کر رہے تھے، ان میں سے کن کو یہ یقین تھا کہ ہم واپس گھر لوٹیں گے؟ کسی کو یہ یقین نہیں تھا۔ ہتھیلی میں جان لے کر کے میدان میں کھڑے ہوئے تو فرمایا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو الجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر فرمایا صحابی نے ثم ایون، کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اللہ سے ثواب پانے کے اعتبار سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنے کا زمانہ اشہر حج تھا، جن مہینوں میں اہل ایمان اور مسلمان حج کی تیاری فرماتے ہیں اور حج کے سفر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، اس لیے کہ دوسری بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، حج مبرور کی جگہ پر دوسرے اعمال بیان فرمایا۔ تو محدثین سمجھاتے ہیں کہ کبھی سوال کرنے والے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے۔ مثلا سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آپ کے لیے یہ الجہاد فی سبیل اللہ ثواب کے اعتبار سے۔ اس کے باوجود جو غازی ہتھیلی میں جان لے کر کے صحابہ دشمن کے سامنے کھڑے تھے، ان کو جو ثواب ملتا ہے وہ سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن چونکہ ان صحابی کے ماں باپ تھے جن کو ان کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے اعتبار سے جواب یہ دیا کہ تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا تیرے لیے سب سے بڑا افضل عمل یہی ہے۔ کبھی سوال کرنے والے نے سوال کیا ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے اعتبار سے کہ یہ مالدار آدمی ہے لیکن مال میں تھوڑا ٹائٹ ہے، تو اس کو جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غریبوں پر، مسکینوں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جواب دریافت فرماتے تھے سائل کے اعتبار سے، سوال کرنے والے کے اعتبار سے، اور کبھی زمانے کے اعتبار سے۔ حج کے موسم میں جیسے کہ یہ ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں دو سب سے افضل اعمال ہیں، ایک حج اور دوسرا قربانی، کیونکہ یہ سمے، یہ زمانہ، یہ ٹائم، یہ دو بڑی عبادتوں کا ٹائم ہے۔ تو اس میں امت کی توجہ ان اعمال کی طرف ہونی چاہیے۔ حج مبرور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حج جس حج کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے حج کیا اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کیے، وہ ایسے لوٹے گا گویا اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ گناہوں سے پاک اور صاف۔ نماز بھی گناہوں کو پاک کرنے والا عمل ہے، حج بھی گناہوں کو پاک کرنے والا عمل ہے۔ اب یہ حج اور یہ قربانی ہم سب کی توجہ ان پر ہونی چاہیے۔ حج میں جانے والے ہو تو بھی، حج میں نہ جانے والے ہو تو بھی، حج میں جانے والے کس کے محنت سے حج کے مسائل یاد کریں، اور مکہ المکرمہ میں جن جن جگہوں پر حاضری دینی ہے، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام، مقام ابراہیم، حجر اسود، سعی صفا مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات، قربانی،
ان تمام جگہوں کے بارے میں سمجھ پیدا کرے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از دا سگنیفیکینس آف دیز پلیسز, واٹ از دا ہسٹری بیہائنڈ دیز پلیسز. دین اسلام میں جہاں تاریخ کی بات آتی ہے, ہسٹری, اتہاس, وہ جانکاری کے لیے نہیں, وہ عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے ہے. کہ اگر ہمیں اس کا سیاق اور سباق معلوم ہے, آگے پیچھے کیا ہوا, تو ہمارے عمل میں مزید جان پیدا ہوگی. ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے, کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اور اس کے سامنے کعبۃ اللہ کی پوری تاریخ ہے, کیسے بنایا, کس نے بنایا, کب بنایا, کب گھیرا, کب دوبارہ بنا, کتنی محنت سے بنا, کتنی قربانی سے بنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے یہ گھر کو بنایا. مقام ابراہیم کے پتھر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کہ اللہ تجھے اس گھر سے کتنی محبت ہوگی کہ اس گھر بنانے کے لیے تو نے اپنے دوست کا انتخاب کیا, سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام, اور ان کے لاڈلے معصوم بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ان کا بھی آپ نے انتخاب فرمایا. اور پھر کیسے انتظام فرمایا, وہ کوئی کرین کا زمانہ تو تھا نہیں. اس زمانے میں کرین کے ذریعے سے عمارتیں بنائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ کتنا فٹ اونچا ہے, کرین کا زمانہ تو تھا نہیں. سلیمان علیہ السلام نے تو جناتوں کے ذریعے سے مسجد الاقصی بنائے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ بنانے کا شرف دیا. پتھر کو حکم دیا کہ آپ اٹھیں گے, پتھر اٹھتا ہے میرے بھائیو, آپ پتھر پھینکو سیدھا زمین پر آئے گا. پتھر کا کام چڑھنے کا نہیں ہے, پتھر کا کام گرنے کا ہے. اللہ نے اس کو بھی الٹا کر کے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو جاتے, اشارہ فرماتے, تو پتھر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اٹھ جاتا تھا. اور آپ لوگ اور ہم لوگ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے, ماربل پر چل چل کر شام کو گھر پہنچتے, تو ایڑیوں میں کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ انسان ہیں تو آپ کی ایڑیاں کچھ کہے گی آپ سے کانوں میں کہ مرمر سنگ مرمر ماربل پر چل چل کر ایڑیاں پکارتی ہے کہ درد ہو رہا ہے, لیکن اس درد پر مجھے شرف ہے. شکریہ تیرا اے مجھے لے کر چلنے والے, شکریہ تیرا اے مجھے لے کر چلنے والے کہ تو نے مجھے ایسی پاکیزہ سرزمین پر چلنے کا اور گھسنے کا موقع دیا. ہماری ایڑیاں ہم سے یہ کہتی ہے. سنگ مرمر پر چل چل کر ایڑیوں میں تکلیف پیدا ہوتی ہے. مقام ابراہیم کو آپ نے دیکھا ہے, اس میں کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کا نشان ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے وہ پتھر بھی میموری فوم کی طرح نرم کر دیا کہ اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوما دیا, چوم لیا, ایسے چوما کہ قیامت تک اس چومنے کا نشان کوئی مٹائے گا نہیں, بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو اس مسجد میں حاضری دیتے ہیں, ہر ایک کی امید اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اس پتھر کو خلیل اللہ کے پیروں کے چومنے کو دیکھ لوں. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم تو کچھ اور ہے. فرمایا اللہ کے رسول, طواف کرنے کے بعد بھی میرا جی بھرتا نہیں ہے, میرا جی یہ کہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر نہیں, جب تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم نہ ملے, اجازت نہ ملے, نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے قرآن شریف کی آیات نازل فرمائی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت صرف پڑھنا اختیاری نہیں ہے, واجب ہے. اگر طواف تمہیں اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو ان 2 رکعتوں کے ساتھ بھیجو, اللہ قبول فرما لے گا. تو حاجی جب دیکھ کر سیکھ کر جاتا ہے تو اس کے حج میں کوئی اور مزہ ہے, کعبۃ اللہ پر نظر پڑی کوئی اور مزہ ہے, طواف میں کوئی اور مزہ ہے, کوئی اور لذت ہے. جانے تو صحیح مسلمان کہ اس کعبۃ اللہ کی تعبیر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اللہ نے حکم فرمایا کہ بیوی کو وہاں چھوڑاؤ, اسماعیل کو بھی وہاں چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سالوں تک
ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اقوال کے اعتبار سے 96 سال کی عمر میں، 100 سال کی اوپر کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا، اسماعیل۔ اور پھر ان کے بارے میں بھی اللہ نے، جب یہ بچہ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، چھوٹے موٹے کام کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بھی ذبح کرو۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے تجھے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ اس میں کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے تربیت کے اعتبار سے۔ For the nurturing of our children, what a huge and strong message. Such a sensitive decree and command from Allah Azza wa Jal. Slaughter your only son, Ismail alayhi salam. And Ibrahim alayhi salam has the confidence to consult his own son, not whether we should do this or not, how we should do this, how soon should we do this. یہ مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم کریں یا نہ کریں، یہ مشورہ تو غلط مشورہ ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد پھر کوئی نہ بولو، مشورہ نہیں، اس لیے کہ یہ لفظ مشورہ کا بھی بہت غلط استعمال ہے۔ شراب پی کر یہ کہتے کہ ہم نے تو مشورے سے شراب پی، تو کیا حلال ہو گئی؟ نہ بولو۔ سود لیا کہتے ہم نے مشورے سے سود لیا، تو کیا سود لینا حرام ہو، حلال ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مشورہ تو اس کام میں ہے جس کام میں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ Now there is no time for consultation. It is not permissible to consult. There is only one thing to do. Fulfill the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا کہ ہم کریں کہ نہ کریں۔ یہ جھانچا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری تربیت کتنی مضبوط ہے۔ How have I nurtured my Ismail؟ یہ اپنا آپ کا امتحان لے رہے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر، کر لے اے میرے والد محترم جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ میری فکر نہ کرے۔ فوراً کیا فرمایا؟ میری فکر نہ کرے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مشورہ کرنا نہ کرنے کا نہیں تھا، یہ سوال تھا، جھانچنا تھا کہ کیا میرا اسماعیل تیار ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ میں نے جو تربیت کی تھی میری تربیت کارآمد ہے، میری تربیت رنگ لا رہی ہے۔ یہی this is what we need to learn. The nurturing of our children in the most challenging times that we have ever known of. Are we nurturing our children correctly? And this is why we mentioned the 3 sevens of Umar ibn al-Khattab. Hazrat Umar نے فرمایا پہلے 7 سال کھیل کود کے لیے، let your children play because their best development is in their game and play. پھر فرمایا 7 للتأدیب، 7 سے لے کر 14 سال کی عمر تک ادب سکھانے کے لیے ہے، تعلیم دینے کے لیے ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا 7 للتعلیم، کیا فرمایا؟ 7 للتأدیب۔ تعلیم اور تأدیب میں فرق ہے۔ تعلیم means to educate. Ta'deeb means when that education, when that effort shows its true colors. Ta'leem means sowing the seeds. Ta'deeb means harvesting your crop. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ 7 للتأدیب۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے، طائف میں تھے، بنو سعد میں رہ رہے تھے، دائی حلیمہ کی نگرانی میں تھے،
تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سینے کو مبارک کو چاک فرما کر دل کو دھویا تھا. محدثین فرماتے ہیں دل کا دھونا اس وقت کہ چھوٹی عمر کے بچے from 1 till 7 ان میں جو مستی شرارت ہوتی ہے نیچرل طور پر یہ صاف کر دی جائے تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی پاک صاف اور ستھرا رہے. تو 7 for game and play, but clean game and play. What have we done? 7 days at home from the hospital, television, mobile phone, tablet, screen, 7 days, 7 months. اب 7 سال تک اس سے یہ اسکرین چھوٹے گی نہیں. Now for the next 7 years that child cannot distance itself from a screen. ماں کا دودھ پیے تو بھی اسکرین مانگے, بوٹل کا دودھ پیے پھر بھی اسکرین مانگے, کھانا کھائے تو بھی اسکرین, سوئے تو بھی اسکرین. ایک وہ زمانہ تھا کہ بچے کے رونے پر ماں اللہ کا نام لے کر بچے کو تسلی دیتی تھی. اب وہ زمانہ ہے بچہ روئے تو ماں شیطان کی اسکرین دے کر بچے کو تسلی دیتی ہے. یہی وہ اسکرینز ہیں. جو لوگ اسکرین کے عادی ہے وہ دجال سے عادی ہو جائیں گے. If you are too accustomed to screens, you will become very accustomed to what Dajjal will portray before you. So when Ibrahim alayhi salam posed this question, Ya bunayya, inni ara fil manam, anni azbahuk fanzur madha tara. It was to see if his tarbiyah, his nurturing, his efforts, his sacrifices are bearing fruits or not. Is my son Ismail ready or not? And from the response of Ismail alayhi salam, Ibrahim alayhi salam knew, Alhamdulillah, his son is ready for the greatest sacrifice of all time. اور ہماری تربیت کتنی مضبوط. Unfortunately, we live in a time of algorithms. Please pay attention, 2 minutes. But the most 2 important minutes of the entire 24 minutes. Today we live in a time and society of algorithms. Algorithms. Where the screen in front of you works on an algorithm. And based on that algorithm, it will put something in front of you. Man, woman, Muslim, non-Muslim, alike, everybody. Everything works on algorithms. Unfortunately, today we find many a young man and a young woman, small young children, in the confinements of their rooms, in isolation, in privacy, sat before screens, and algorithms working before them. Allah protect us. So many algorithms have been created to create doubt in Allah subhanahu wa ta'ala. To create doubt in Islam. If the child likes one, watches another one, then the algorithm will present 1,000 short videos against the existence of Allah. Sochiye, listen. If it continues, the algorithm will put before that innocent child that there is no such thing as prophet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not a prophet. Islam is not the final religion. Islam is not the true religion. Day in, day out, hour after hour, algorithm after algorithm, video after video, message after message. How old is that child? From the age of 5 to whatever their age, in the confinements of their room, just algorithms working on that innocent mind. Maa baap, where are the parents? ماں باپ کو اللہ کے بارے میں اگر اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کے بارے میں جانکاری ہے کہ میرا اللہ کون ہے, اگر اللہ کی معرفت ہے, اللہ سے نسبت ہے, تو وہ بھی اپنا کام کریں گے کہ اولاد کو الگوریتھم سے ہٹا کر اللہ کی حقیقت اور اللہ کی محبت سے قریب کریں. But unfortunately parents have no time. As long as the child does not make demands, as long as there's no commotion, as long as there's no stress, as long as there's no tension in the house, in the confinement of that room, if that iman is lost,
then we do not bat an eyelid until it hits us in the face. When that same child at the age of 15 and 16 turn around and say, Mom and Dad, I need to speak to you. What do they say? Mom and Dad, I need to speak to you. I know you've been the best parents to me, and I love you to bits, and I know you love me to bits. I just need you to know I am not a Muslim. I need you to know that every namaz I performed till today was just to appease you. Every fast that I kept till today was to just maintain the peace. I now feel I am ready to tell you I am not a Muslim. یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ لب بولو، کیا یہ حقیقت ہے؟ کتنا یہ ہو رہا ہے؟ بہت کم. کتنا یہ ہو رہا ہے؟ بہت کم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے. ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اولاد اسلام سے نکل رہی ہے میرے بھائیوں. This is a reality, not in the hundreds, in the thousands. This time of Qurbani and Hajj, it is a stark reminder that we as parents, when we have been blessed with children like Ibrahim alayhi salam, blessed with Ismail alayhi salam, we have a duty, we have a responsibility, and that must come with love, affection, softness, companionship. Hazrat Umar نے کیا فرمایا؟ سبعۃ للعب، پہلے 7 سال کھیلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں تھے. اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، صحابہ گھبرا گئے. دیکھا کہ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں تھا اور میں نے میرے سجدے کو طویل کر دیا اس لیے کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر تھا. مجھے یہ پسند تھی بات کہ میرا بچہ پیٹ بھر کر کے کھیل لے، پیٹ بھر کر کے کھیل لے. کیسے؟ نانا جان سجدے میں ہے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے اور نواسا پیٹھ پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کھیل لے، پیٹ بھر کر کھیل لے. تو ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. We will have to get down on our hands and knees to create that bond of love and affection, تاکہ آگے جا کر وہ دوستی ہم سے کرے، اسکرین سے دوستی نہ کریں. آج بچوں نے ماں باپ سے دوستی نہیں کی ہے، اسکرین سے دوستی کی ہے. یہ حضرت عمر کا اصول ابھی بھی باقی ہے. سبعۃ للعب، سبعۃ للتأدیب وسبعۃ للمعاشرہ. زندگی باقی رہی، آگے جانیں گے، سمجھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر دل میں ایمان کے جذبے کو مضبوط فرمائے تاکہ ماں باپ کی زبان سے اللہ کا نام نکلے، اللہ کے رسول کی باتیں نکلے. کھانے کے دوران، بیٹھنے کے دوران بار بار ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سناؤ تاکہ یہ الگوریدم سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.